السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ فرقان ہے، پارہ نمبر 18 ہے ہماری۔ اور اب سورہ فرقان سے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اب مکی صورتوں کا یہ 8 مکی صورتوں کا یہ دور شروع ہو گیا، قرآن کا وہ والا حصہ شروع ہو گیا۔ اور مکی صورتوں کا تھیم جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور نام اس کا صورت کا فرقان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اپنی اس کتاب کے 55 نام اللہ نے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک جو نام ہے وہ فرقان ہے۔ اور یہ مکی دور کا جو کہتے ہیں نا درمیانی حصہ، سورہ یاسین کے بعد یہ اتری ہے سورت، اور فرقان سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ فرق کرنے والی، پھاڑ کر، جو کہتے ہیں نا کہ پھاڑ کر نکلنے، فارقہ کا جو عربی کا لفظ ہے، فارقہ اسے نکلنا، پھاڑ کر نکلنا، یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی، کہ جو کہتے ہیں حق باطل، خیر و شر، ہدایت ضلالت، حرام حلال، جو بھی کچھ ہے، نور اور ظلمت، ان سب کے درمیان جو فرق کرنے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، تبارک پہلا لفظ ہی جو تبارک الذی وہ والی ذات مبارک ہے، بڑی بابرکت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ برکت والی مبارک جو ذات ہے وہ صرف اللہ کے لیے، یہ تبارک کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اب تبارک میں ان کے بابرکت، برکت والی مطلب مبارک کیا، کہ جس میں ہر طرح کی خیر و برکت ہو، متوقع غیر متوقع ہر طرح کے فائدے حاصل ہوں، تمام بھلائیاں جو کہتے ہیں نا ہر طرح سے وہ حاصل ہوں، کہ وہ والی ذات بڑی بابرکت ہے، بڑی مبارک ہے، کہ جس کی ساری جو کہتے ہیں نا کہ اس کی ذات میں ساری خیر، خوبیاں، عظمت، جلال، بزرگی، بڑائی، قوت، قدرت، کمال، یعنی کہ سارے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ تبارک کو، الفاظ کو ہم تبارک کے معنی ہم کو یعنی کہ اپنی زبان میں اس کو ترجمہ کر سکیں، یعنی کہ ہر طرح کی وہ جو بابرکت، خیر و برکت، مبارک، بلند، بزرگی والی ذات وہ ایک اللہ ہے۔ الذی وہ ذات اللہ ہے۔ اچھا، اب وہ اللہ، پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں تبارک، اب وہ اتنا خیر برکت والا ہے کہ اس نے نزل الفرقان، اس نے فرقان کو نازل کیا، نزلہ یعنی کہ ترتیل سے آہستہ آہستہ اتارا، تو فرقان کا اللہ نے ساتھ ہی جو کہتے ہیں کہ قرآن کی تعریف کر دی، قرآن کی اپنی ذات کے بعد، کہ ایسی کتاب جو فرق کر دینے والی ہے ہر چیز۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کی کہتے ہیں اتنے سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے اس ذات کی جو کہتے ہیں نا کہ خیر و برکت اور اس کی مبارک ہونے کی، کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز عطا کرتا ہے، اس نے فرقان عطا کر دیا، کہ ایسا فرقان کہ وہ ذات بھی بلند مبارک، اور اس نے بلند اور رفت اور بزرگی والی جو کہتے ہیں نا کہ اس تمام مفید چیزوں سے اللہ نے کہا ایک قرآن دے دیا، میں نے فرقان دے دیا، قرآن دے دیا، کہ جس کو انسانیت کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کتاب میں انسان کے لیے فائدے، تاکہ وہ اس کو جب کھولے پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے لیے کیا چیز مفید ہے، تو اس کے مطابق وہ چلے، اور پورا لائف سٹائل دیا ہوا اس میں، اور جو چیز اس کے لیے ضرر والی ہے، نقصان دہ ہے، جو اس کی دنیا بھی خراب کرے گی، آخرت بھی خراب کرے گی، قرآن نے وہ بھی بتا دیا، اور اس سے کہا بچ جاؤ۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ ویسے سورہ نور جو تھی وہ مدنی صورت تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت کا جوڑا ہی ہے، مدنی صورت کا جوڑا ہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ انسان اس عظیم الشان کتاب کے ذریعے ہی
تو ظاہری بات ہے حق باطل، سچ جھوٹ، اچھے برے میں تمیز کر کر اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صرف قرآن ہی ہے، صرف قرآن کے ذریعے ہی صرف ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں فرق ہے، کہاں فرق ہے۔ ہمیں صرف یہی پتہ چل سکتا ہے کہ قرآن کے ذریعے ہی کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں ہم غلط ہیں، کدھر کس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا علی عبدہ، میں نے یہ کس پر نازل کیا؟ اپنے بندے پر۔ اب یہ جو اپنا بندہ، یہ اس سے پہلے ہم نے اس میں پڑھا تھا 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی، علی عبدہ، اللہ میرے اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ تو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی سٹارٹنگ کی صورتوں میں اللہ نے کہا اپنا بندہ۔ تو یہاں اللہ نے بندہ بتا کے ایک تو یہ بتا دیا کہ وہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، میرا چنا ہوا بندہ ہے، میرا محبوب بندہ ہے۔ اللہ نے کہا کیوں، کس لیے؟ اچھا یہاں اللہ نے ایک یہ بھی بتا دیا کہ وہ بندہ ہے، کہ اس کی ذات میں، اس کی محبت میں غلب کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ تو ہی، تو اللہ کے بعد سب سے جو کہتے ہیں نا قابل احترام ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے لیکون، تاکہ ہو جائے للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔ اب عالم اللہ کے سوا، اللہ کی ہر مخلوق، پوری کائنات کی ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک پتا، ایک ایک درخت، کوئی پہاڑ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی ستارہ ہے، سیارہ ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے سوا سب عالم ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ پرندوں کا جہان اور ستاروں کا جہان، انسانوں کا جہان، جنوں کا جہان، ایک تو یہ بات نذیرہ ڈرانے کے لیے۔ تو یہاں جو بات تو سارے للعالمین، کہ اس دور کا ایک امت، ایک کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے، جتنے جنوں انس ہیں، سب کے لیے، کہ میرا بندہ جو ہے اس قرآن کو جو پیغام دیا ہے بابرکت مبارک ذات نے، تاکہ تمام عالم کو ڈرا دو کہ اللہ نے فرق واضح کر دیا، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لو، سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ الذی، اللہ اب ساتھ ہی اپنا پھر تعارف کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے کہا کہ یہ جس کو اہمیت تم سمجھو کہ اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا مت سوچنا۔ اللہ نے کہا الذی، وہ ذات وہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، جس کے ملک ہے، وہ مالک ہے، یعنی کہ وہ رب بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، خالق مالک رب چلانے والا، پورے اختیارات اور قدرتوں کے ساتھ، وہ آسمانوں میں بھی اور زمین اس کی ملکیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح کی ملتی جلتی ہے جیسے جو بنی اسرائیل کی آخری آیت تھی، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تھی۔ اللہ نے کہا اس کے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہ جب اس نے زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے، اور اللہ نے کہا پھر اس کو کیا ضرورت ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے تو کوئی اولاد بنائی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، وہ اکیلا اکلوتا مالک ہے، اس کے سوا سب عالم ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سارے میرے ہیں، میری کہتے ہیں مملکت میں، میرے زیر نگین ہے۔ تو اللہ کہتے لہو شریکن فی الملکی، تو کسی بھی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کیونکہ اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، فَقَدَّرَهُ، نہ صرف پیدا کی بلکہ فَقَدَّرَهُ تقدیرا،
ہر چیز کا جو کہتے ہیں نا کہ ایک اندازے سے اس کو ٹھہرایا. سائنسدان کہتے ہیں نا کہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جس چیز کو بھی پکڑتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی. سائنس جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، کسی چیز پر بھی تحقیق کرنے بیٹھتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، اس پہ تحقیق، جی ہاں یہ مچھلی جو ہے یہ سانس کیسے لیتی ہے پانی میں، اس پہ تحقیق. انسان کے جی یہ ہڈیاں، اس پہ تحقیق. ابھی انسان کی جو کہتے ہیں نا کہ سائنس پورا ڈسکور نہیں کر سکی کہ کس طرح اللہ نے کے دماغ اور سارا اللہ نے کیا. کسی چیز کو بھی پکڑتی ہے کہ اس کے فائدے کیا ہے. اور اللہ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک تقدیر کی ہے کہ جو جس چیز کو جس چیز کے لیے بنایا، جس کو جیسے سورج کو حرارت کے لیے بنایا، اس کا کام ہے کہتے ہیں نا تپش، گرمی، روشنی دینا. اللہ نے اس کو وہاں بنایا اور اس کو اس کے مدار میں رکھا ہے. نہ وہ وہاں سے یعنی کہ کہتے ادھر ادھر ہو سکتا ہے، نہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اپنے مدار میں کہ جس طرح طلوع ہونا، غروب ہونا، اور جو اس کا کام ہے وہ ہو رہا ہے. چاند کا کیا کام ہے، ستاروں کا کیا کام ہے، ایک ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ ذرے ذرے کا کیا کیا کام ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے. اور نہ صرف ایسے مقرر کی ہے کہ وہ چیز بھی اس قاعدے اور قانون میں جکڑے ہوئے ہیں. چلیں یہ بڑی بڑی مثالیں تو چھوڑیں، ہم اپنی ایک مثال لے لیتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہم میں سے کون جو ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو روک سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کہ جی ہم عورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ ہم کیا اپنی مرضی سے کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی ہم نے مرد بننا ہے یا کوئی اور مخلوق بننا ہے؟ یا جو ہمارے ماں باپ رب نے دیے ہیں، جو رب نے ہمارے نصیب بنائے ہیں، جن ماں باپ کی ہم اولاد ہیں، کیا ہم ان کو بدل سکتے ہیں؟ کیا جو ہماری اولاد ہمارے نصیبوں میں ہے، جو ہمیں جو رشتے ملے ہیں، کیا ہم ان کو بدل سکتے ہیں؟ کیا جو ہمارے زندگی کے جو زوج ہیں، کیا ہم ان کو بدل سکتے ہیں؟ کیا جو ہمارے نصیبوں میں ہے، کھانا پینا، کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ جو نصیبوں میں مل کر رہے گا، جہاں جہاں جانا ہے، جدھر جدھر قدم، کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی وہ جو کہتے ہیں تقدیر، قانون میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم جکڑے ہوئے ہیں. اب کون سی چیز اللہ نے ہمیں انسانوں اور جن کو کیا دی کہ وہ جو کہتے ہیں 50% جو تقدیر ہے اس میں ہم قانون جکڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے 50% وہ اللہ نے مرضی دے دی. قرآن کھول دیا ہاتھوں میں، اللہ نے کہا یہ فرقان میں نے دے دیا ہے. اس سے بڑھ کر خیر و برکت کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کے ہاتھوں میں قرآن کھول دیتا ہے. جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو اپنی برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جس کی اللہ تعالیٰ خیر، تو اس سے بڑھ کر خیر کیا ہوا ہے؟ متوقع، غیر متوقع خیر و بھلائیاں. تو جس ذات نے یہ قرآن ہماری ہاتھوں میں کھلوا کر ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تو یہ مرضی. اب کتنے ہم ہیں کہ ہم اس کو ٹائم دیں گے، پڑھیں گے، کریں گے. تو اللہ نے کہا، اور یہ کہ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے کہا کہ میں مالک ہوں. یہ کتاب ہی ہے ہر زمانے، ہر دور کے لیے. یہ نہیں کہ پہلا جو دور تھا آج سے 1500 سال پہلا والا جو دور تھا وہ ماڈرن نہیں تھا، اب کا دور ماڈرن ہے. اللہ نے کہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، اللہ کہتے بنا لیتے ہیں من دُونِهِ آلِهَةً، اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود. اللہ نے کہا اتنی بڑی میں ہستی ہوں، اتنی بڑی ہستی ہوں کہ تبارک، اللہ نے اپنی ذات کے لیے تبارک یہ لفظ کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا تبارک الذی، اللہ نے کہا میں ہوں خیر و برکت والا، ہر طرح کی خیر. اللہ نے کہا اس سے بڑھ کر کیا خیر؟ میں نے تمہارے لیے فرقان کو نازل کیا، اپنے بندے کو، تاکہ وہ تمہیں پڑھ کر سنائے، پڑھ کر بھی سنائے اور عمل کر کر بھی دکھائے. تو اللہ نے کہا میں مالک ہوں. تو اللہ کہتے اور کسی کو معبود بنائی جا رہے ہو. لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا زمین و آسمان ہر چیز میں نے پیدا کی ہے.
اتنی بڑی بڑی چیز. اسی لیے بڑے بڑے یعنی کہ جو مفسرین کہتے ہیں قرآن کو ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ ترجمے سے سمجھ کر پڑھ لو، تمہارے اندر توحید نہ جڑیں پکڑ لیں تو پھر تم کہنا تم شرک چھوڑ دو گے، شرک چھوڑ دو گے، ہر طرح کے شرک، ڈرو گے تم شرک سے. اللہ نے کہا اور معبود، ذات میں، صفات میں، محبت میں، کمال میں کسی اور. اللہ نے کہا اور لا یخلقون شیء، کچھ بتاؤ کیا پیدا کیا ہے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے، بنائے گئے ہیں. کچھ کو بنا دیا ہے، کچھ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رب کی لکڑی کاٹ کر، رب کے پتھروں کو تراش کر، رب کی جو کہتے ہیں نا وہ مخلوق کو کاٹ کر اور ان کو تراش کر معبود بنا لیے. یا کسی بھی خلقت کو، اللہ کی خلقت کو، جیسے یہ ہندو ہیں، سانپ کو ہو گئے، بندروں کو ہو گئے، گائے کو ہو گئے، شیر کو ہو گئے. اللہ نے کہا یہ معبود ہے. اللہ نے کہا واہ. ولا یملکون، اللہ کہتے ہیں وہ تو خود اتنے اختیار نہیں رکھتے، ولا یملکون اتنے مالک نہیں ہے، لانفسہم ضرا ولا نفعا، اپنی ذات کے لیے کوئی نفع نقصان کر لے، اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچا دیں، کوئی نقصان پہنچا دیں. اس جملے کو دیکھ کر نا تو بعض اوقات وہ پھر نا خیال جاتا ہے یہ جو بیچارے وہ کہتے ہیں نا فٹ پاتھ پہ جو پومسٹری دیکھتے ہیں کہ جی ہاتھ دیکھتے ہیں اور وہ جو فال نکالتے ہیں، آؤ جی بتائیں، تو وہ تو اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے تو لوگوں کی تقدیریں کیا بتائیں گے. تو اللہ نے کہا یہ دیکھو کہ وہ تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے جو مالک نہیں ہے. ولا یملکون موتا، اور یہاں اللہ نے کہا دیکھو ولا یملکون اختیار نہیں ہے کسی کی موت کا. دیکھتے ہیں اسی لیے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے. اور آگے آخری صورتوں میں بڑے اچھے اچھے واقعات آنے ہیں کہ کس طرح وہ ایک نوجوان والا بھی واقعہ آئے گا. تو اللہ نے کہا کہ کوئی کسی کو موت بھی نہیں دے سکتا، اللہ نے کہا کسی کی موت بھی نہیں ہے. ولا حیاتن، کوئی کسی کو زندگی بھی نہیں دے سکتا. ڈاکٹر، جدید سائنس، ٹیکنالوجی، بتائیں کسی کی زندگی لمبی کر سکتے ہیں؟ کسی کی موت کو روک سکتے ہیں؟ زندگی کو سٹاپ کر سکتے ہیں؟ ولا نشورا، نہ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سچائی ہے کیونکہ موت بھی رب کے ہاتھ میں، زندگی بھی رب کے ہاتھ میں، اور دوبارہ اٹھانا بھی. اللہ نے آسان سا، اللہ نے کہا اچھا چل نہیں کچھ اور بھی مان رہے، موت کو روک سکتے ہو، زندگی دے سکتے ہو، یا دوبارہ اٹھا سکتے ہو. کتنے ہمارے پیارے چلے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ایک دفعہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، ایک دفعہ تو اٹھ جائیں، ایک دفعہ تو مل لیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے حشر میں پھر ملیں گے دوستوں، کہ حشر میں جا کے ملنا ہے. تو اللہ نے کہا رکو تو صحیح، بتاؤ بڑے بڑے بادشاہ جو تھے کیا وہ اپنی موت کو روک سکے؟ کیا ان کے تخت سلامت ہے، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اپنی اولادوں کی زندگیوں کو بچا سکے؟ تو کیا دوبارہ اٹھے؟ نہیں، دیکھنے کے لیے بھی نہیں اٹھے. کس کا کیا حشر ہو گیا. وقال الذین کفروا، اب کافر کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا افک. اب افک کہتے ہیں جو گھڑی ہوئی بات، یعنی کہ بالکل من گھڑت، بہتان. یہ افک کا ہم نے لفظ پڑھا تھا نا پیچھے حضرت سورہ نور میں، حضرت عائشہ پہ جو تھا. اللہ نے کہا یہ کافر کیا کہتے ہیں، یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں، انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں. ان ھذا، کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے، الا افکن، افک یہ من گھڑت ہے، تو یہ جھوٹ ہے. اللہ نے کہا بتاؤ، میں اپنی قدرتیں بتا رہا ہوں، میں اپنی طاقتیں بتا رہا ہوں، میں اپنی مملکت بتا رہا ہوں، میں اپنی بادشاہیت بتا رہا ہوں، میں اپنی بزرگی بتا رہا ہوں، تو بتاؤ اس میں کون سی چیز گھڑی ہوئی ہے. بندہ کہتا ہے نا کہ ہاں بھی وہ جو بڑی بڑی ڈنگیں مار دی ہیں، تو بتاؤ ذرا کیا ہے اس میں، کیا ہے، کچھ تو بتاؤ. افتراہ، کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے. وَأَنَاهُ، اللہ کہتے کیا ہے، یہ مدد لی ہے، علیہ، اس کو گھڑنے میں، قوم آخرون، دوسرے لوگوں کی. اور یہ جو ڈائریکٹ تھا، جو کہتے ہیں نا وہ جو بہتان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، یہ جو یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ انگلی اٹھا رہے تھے، اور یہ جانتے تھے
کہ 40 سالہ مکی زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گئے بھی نہیں تھے، نہ کسی سے، اور انتہائی وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت زندگی، پاکیزہ زندگی، صادق امین، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جب وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ ہوا تو حضرت علی لکھ رہے ہیں، سارا لکھ رہے ہیں، ان کا جو صلح نامہ لکھا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا اوپر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے یہ مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. تو لکھیں کہ محمد ابن عبداللہ. تو اس کے بعد حضرت علی کو کہتے ہیں علی مٹا دو یہ جو کہتے ہیں وہ لکھو. تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا مجھے بتا دو کہاں میرا نام لکھا ہوا، میں مٹا دیتا ہوں. یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو خود علی کو کہہ رہے ہیں علی کہاں لکھا ہوا ہے، کون سا یہ ان کے لفظ مٹانا ہے کہ جس کو میں مٹا کے یہ کہ جو یہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ یہ قرآن. اور اس کو یعنی کہ جو نبی پیغمبر نے خود گھڑا ہے اور کیا کیا، دوسرے لوگوں کی مدد لی ہے. اب یہ بہتان لگاتے تھے کہ جی یہ کسی اور سے مدد لیتی ہیں، کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جبرائیل امین آتے ہیں مجھے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں. تو کہتے ہیں مدد لی ہے دوسرے لوگوں سے اس کو گھڑنے میں. فقد جاؤ، اللہ کہتے وہ آگئے ظلمن وزورا، ظلم اور جھوٹ، کہ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا جھوٹ. اللہ کہ فقد جاؤ ظلم وزورا، اللہ نے کہا اتنی بڑی بات کہ قرآن کا بھی انکار اور میرے محبوب کا انکار، توحید کا انکار. اللہ توحید کا، اس سے پہلے اللہ نے کہا اور معبود بنا دیے، توحید کا بھی انکار کر دیا، رسالت کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ نے کہا قرآن کا بھی انکار کر دیا. اتنا بڑا ظلم، اللہ کہتے اتنا بڑا زورا، جھوٹ. وقالو، اور آگے سے کہتے اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں. یہ ظاہری بات ہے قرآن میں عبرت دلانے کے لیے اللہ نے پہلے نبیوں کے واقعات سنائے، اس قوم کے لوگوں نے جو جو کیا ان کی سزائیں بتائی. تو آگے سے کہتے ہیں اگلوں کی باتیں ہیں، یہ قرآن بے سند ہے. کیا ہے؟ اساطیر الاولین اکتتبھا، تو لکھا ہے اس کو، اس میں ساری پہلے لوگوں کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، کہانیاں، امیر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. فہیا تملا علیہ، تو پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر بکرۃ و اصیلا، صبح شام. یعنی کہ صبح شام صرف کہانیاں ان کو سنائی جاتی ہیں، تو وہی کہانیاں ہمیں بیان کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا اتنا بڑا ظلم اور جھوٹ کہ قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ عظمت اور صداقت، روشن ہے. کہتے ہیں جس طرح آفتاب روشن ہے اس طرح یہ اس کی عظمت اور صداقت اسی طرح روشن ہے. جس طرح، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو شخصیت ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو ذات ہے، وہ بھی آفتاب روشن، جس طرح آفتاب روشن ہے اسی طرح روشن ہے. تو اللہ کہتے پھر وہی عیب جوئی، وہی الفاظ. میں نے کہا نا یہ مکی دور کا جو کہتے ہیں نا کہ درمیانی دور تھا، مکی دور، اس سے پہلے صرف 5 صورتیں اتری ہوئی تھیں. اور ظاہری بات ہے انتہا یہ غصے میں تھے، انتہا جو وہ کہتے ہیں بدتمیزی ان کے عروج پر تھی ان کی. اور سورہ یاسین اس سے پہلے اتری تھی، اس میں بھی بڑے سخت الفاظ ہیں کہ نبیوں پیغمبروں کا، ان کا بھی آگے قصے آئیں گے. اب یہ 8 صورتیں ٹوٹل مکی ہیں. اور کہ مکی دور میں نے بتایا تھا کہ انتہا وہ ظلم ستم اور انتہائی وہ جو مخالفت کا دور، اور صرف 13 سالوں میں 100 سے اوپر چند لوگ گنتی کے تھے جو صرف ایمان لائے تھے، اور جو صرف ایمان لائے تھے. تو اسی لیے بڑے جو کہتے ہیں نا کہ سخت الفاظ ہیں. اللہ نے کہا اتنی بے حرمتیاں کہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے لکھوایا ہے، صبح شام ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں پہلی کہانیاں. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، انزلہ الذی انزلہ، اس کو رب نازل کر رہے آہستہ آہستہ ترتیل سے، یہ اللہ کی وحی آ رہی ہے. الذی وہ ذات، یعلم وہ جانتا ہے، سر فی السماواتی والارض، زمین و آسمان کی
چھپی ہوئی باتیں. ہمیں تو آسمان ایسے ہی نظر آتا ہے نا، لیکن اللہ نے کہا کہ اس ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو ہے جگہ بھی خالی نہیں ہے. 500 سال کی مسافت ہے، اور آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال جتنی ہے. تو وہ ساری اللہ نے کہا ایک، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ سوئی کی جتنی بھی جگہ نہیں ہے. آسمان میں چڑچڑاہٹ ہے، اتنی مخلوق ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو بس آسمان نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، تو اور چاند سورج یہی ہم دیکھتے ہیں. تو ہمیں کیا پتا؟ اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا اس کے اندر کیا کیا ہے. والارض، اور زمین، ہمیں تو ظاہری پہاڑ، دریا، سمندر اور وہ درخت، یہی ہمیں زمین کے جو اونچے نیچے یہی کچھ نظر آ رہا ہے. اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا زمین کے کون کون سے ذرے، کون کون سے زیر زمین، ایک ایک ذرے، ایک ایک چھپے ہوئے پتھر کی ہم کھدائی کرتے ہیں نا تو کتنا کچھ نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے سارا کچھ پتا ہے، ہر چیز. انہو کانا، کیونکہ وہ رب ہی تو ہے غفور الرحیم. تو یہاں اللہ نے ایک دم سے، مجھے کہتے ہیں نا ساری ان کی جو کہتے ہیں کوتاہیاں اور گستاخیاں، ایک دم سے اللہ نے کہا غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ ایک دم سے یہ ان کے مضمون کے اللہ نے اپنی کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، قوت، کمال، جمال، اللہ نے ایک دم سے، اللہ نے کہا شرک کرتے ہو. اللہ نے کہا جاؤ، کس کے ساتھ شرک کرتے ہو جو نہ موت زندگی اور نہ اٹھا سکتا ہے کوئی. یہ کافر لوگ، یہ من گھڑت باتیں، وہ کہتے ہیں جی من گھڑت باتیں ہیں، قرآن پہلوں کی کہانی ہے. بات تو غصے کی تھی. کوئی کسی کے بارے میں تو اتنی کوئی بدخوئیاں کرے اور اتنی کوئی کسی کے بارے میں برائیاں کرے تو وہ غصہ نہیں آئے گا. اللہ پھر کہہ رہا ہے غفور الرحیم، مان جاؤ میں معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا، میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. تو جہاں بھی پورے قرآن کا یہ اعجاز ہے، پورا قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، سارے قرآن میں غفور الرحیم، غفور کے ساتھ ہمیشہ رحم. اللہ کہتا ہے یہ کہ اسی لیے اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کرتا ہے، کہ اللہ کی رحمت، کیونکہ اللہ کی کہتا ہے نا تبارک الذی. تو اللہ نے کہا یہ تبارک الذی ہے، یہ وہی ذات ہے ببرکت مبارک ذات کہ وہ غفور الرحیمہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے لوٹ آؤ. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی تمہید بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے دلوں میں تقوی لے آؤ، تقوی والی زندگی لے آؤ، توحید پر آ جاؤ، قرآن کو پکڑ لو، تھام لو، مدد لے لو، فرق کر لو. جہاں جہاں غلط ہو خود بخود تمہارا جو کہتے ہیں نا کہ تمہاری زندگیوں میں پتہ لگ جائے گا. تم خود اپنے جو کہتے محاسبہ کر لو، اس قرآن کو کھول کر نہ جاؤ کسی کے پاس، اپنی زبان میں اس کو پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، اس کی تفسیر پڑھ لو، جس کسی سے بھی سیکھ لو، کھولو تو صحیح، تمہارا محاسبہ خود بخود ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا میں پھر غفور الرحیم. ہاں میرے بندے نے اب مجھے پڑھ لیا، میرا پیغام پڑھ لیا، میرا خط، میرا یہ جو کہتا ہے نا اللہ کہتا ہے یہ خیر و برکت والا محبت نامہ میرا پڑھ لیا ہے، تو کوئی بات نہ، اب آیا ہے تو آ جاؤ. غفور الرحیم ہے، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. تو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اللہ دعائیں اللہ ان کے اپنے بارے میں، ان کے اپنے پیاروں کے حق میں قبول فرما لے. اللہ سب بیماروں کے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تندرستیاں دے دے، اللہ ایسی تندرستیاں دے دے اللہ، نہ کوئی محتاجگی رہے اور اللہ تعالیٰ نہ کوئی بیماری باقی رہے. یا الہی تیرا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہمیں تیرا برکتوں والا، اے برکت والی ذات ہے، مبارک ذات، مبارک مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ ہماری زندگیوں میں اس کی برکتیں اللہ ہمیں نازل کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں اس کی برکتیں بھر دے، اس قرآن کی برکتیں بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.